1948 سے 2025 80 سال سے زیادہ ان کی لائف ہے، اور انہوں نے وہ سنبھالتے ہی ان کی جو فیملی ہے وہ ریڈ فیملی میں کہوں گا، کہ ان کے بھائی رکن الدین احسان، صفی الدین سالار، اور اس کے بعد ان کے زوجیت میں آئی جناب اختر حسین کے تمام عمر ان کی اسٹرگل میں گزری ہے ٹل ہز لاسٹ بریتھ۔ میں اس بات کا گواہ ہوں 1972 میں بھٹو صاحب کی آمد کے بعد اور اس کا مارشل لا ختم ہونے کے بعد، اور یہ ملک جب ڈیوائیڈ ہو گیا 2 حصوں میں، تو حالات آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے، اور سب سے زیادہ یہاں 71-72 میں مزدوروں کے اوپر جو شبخون مارا، سینکڑوں مزدور لانی کرنگی اور سائٹ ایریا میں شہید ہوئے۔ اس کے پس منظر میں جہاں ایک ٹریڈ یونین پاکستان ٹریڈ یونین فاؤنڈیشن کنیز فاطمہ، میں لاہور کے اندر جب اسٹوڈنٹس تھا تو 1968-69 میں جب میں نے پارٹی کے قریب آیا تو میری ڈیوٹی لگی مرزا ابراہیم ریلوے ان کے آفس میں کہ وہاں جایا کریں اور مزدوروں کی عرضی پتر کریں، ان کو کوئی اچھی باتیں بتائیں۔ اور یہ پیروی تھی فیض احمد فیض کی۔ فیض احمد فیض بھی اپنی لائف میں وہاں اس یونین آفس میں یہ جاتے رہے، تو یہاں کے معاملات کی وجہ سے مجھے یہاں میں آیا اور میں نے آ کے یہ ٹریڈ یونین فیڈریشن جوائن کی، جاب بھی کی۔ تو مجھے جب میں لاہور سے روانہ ہوا تو سید مطلبی فرید آبادی ان کی تصویر وہاں کونے میں لگی ہوئی ابھی دیکھی، اور ساتھ سی آر اسلم جو سبسیکوینٹلی نیشنل عوامی پارٹی باشانی سے سوشلسٹ پارٹی بن گئی، تو وہ مرج ہو گئی، تو وہ اس کا قیام بھی ہو گیا۔ تو مجھے کراچی بھیجا گیا، تو مجھے ستے حسن صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک فیملی ہے ملک نورانی صاحب کی اور ان کی مسز جو ہے مسز نورانی، زینب نورانی، تو ان سے آپ ملیے گا۔ اور دوسرے صاحب تھے انیس ہاشمی، تو وہ میرے پڑوس میں رہتے تھے، ان سے ہم ملے۔ تو جب میں اس گھر میں آیا ملک نورانی کے، تو میں نے دیکھا کہ 24 گھنٹے 24 چہل قدمی رہتی ہے، پولیٹیکل ورکر لیفٹ کے آتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے وہ ملتی ہیں، اور وہیں یہ سارے دوست جو ہیں ان سے میرا تعارف بھی ہوا۔ اور ہم چونکہ نئے تھے تو یہ ایکٹیویٹیز مزدوروں کے لیے، خواتین کے لیے، مہنگائی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، یوتھ کے پرابلمس کے لیے، شہر کے مسائل کے لیے، انقلاب کے لیے، اور انٹرنیشنل جو ہے ہماری افیلیشن انقلاب کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ اسٹرگل میں شریک ہوئے۔ اور وہاں جو مجھے سب سے پہلے واسطہ پڑا وہ ڈاکٹر رضاد نذیر فاطمی صاحب، ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، اور ان کی بیگم صاحبہ اقبال سلطانہ صاحبہ، وہ رضوی آصفہ رضویہ، دوسرے اور ایسے ان سے ہوا۔ اور ان کے ساتھ انجمن خواتین جو تھی، جمہوریت پسند خواتین، اس کی پرومیننٹ لیڈر تھی اختر سلطانہ اینڈ بیگم نورانی، ان کی فاطمی صاحب کی والدہ محترمہ، اور ہم سب اس کے اندر شریک ہوتے تھے۔ ایک مجید صاحب ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو بھی لے آتے تھے، اور ہم اس سرگرمیوں میں وہ شریک رہتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ ایک پتلی دبلی خاتون شلوار قمیض پہنے ہوئے اور دوپٹہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں جھنڈا، کسی جلوس کے اندر سب سے آگے خواتین کے ساتھ مسز رضاد نذیر فاطمی صاحبہ کی والدہ رضویہ، اور بہت سارے چہرے ہیں جو مجھے ابھی عمر کے ساتھ بھول گئے ہیں نام ان کے، معافی چاہتا ہوں، ان کے ساتھ وہ جلوس میں آگے اسٹرانگلی نعرے لگاتے، اور ہم اس اسٹرگل میں شامل رہے۔ اور 1976 کے اندر، غالباً 76 ہے، جب ویتنام کی فتح ہوئی تو میں جوائنٹ سیکریٹری تھا پیس کونسل کا، ملک نورانی صاحب تھے جنرل سیکریٹری، اس میں رکن الدین احسان صاحب، فصیح الدین سالار، اور یہ سارے ہم جو تھے، اقبال سلطانہ، کمیونسٹ پارٹی کے لوگ، سوشلسٹ پارٹی کے لوگ، جمہوریت پسند خواتین کے لوگ، اسٹوڈنٹس لوگ،
اور یوتھ لوگ جتنے تھے مزدوروں سے، یہ مجید بلوچ صاحب موجود ہیں، یہ کہ اس زمانے میں کتنی سرگرمی اسٹوڈنٹس کی اور اسٹوڈنٹس تنظیموں کی رہی ہے، اور یہ بی ایس او تو ایک پوری طرح پولیٹیکلی سارے فنکشننگ، گاؤں میڈیکل کالج جو ہمارا سینٹر ہوتا تھا ہائیڈ پارک، وہاں یہ فنکشننگ ہم کرتے تھے جب ضیاء الحق نے پابندیاں دی۔ تو اس وقت سے 72 سے شناسائی، ان کے لاسٹ بریتھ تک میرا ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ اور اختر حسین کے ساتھ میری ان کے ساتھ ایسوسیشن رہی ہے۔ اور وہ اتنی ہمتور خاتون تھی کہ بھائی وہ انتھک تھی۔ ہم انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی گئے ہیں، وہ بھی اختر صاحب کے ساتھ اس کے رہی ہیں۔ اختر صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، وہ ٹیک کیئر، لیکن وہ اپنی بات جو ان کے ذہن میں تھی، اپنا موقف وہ بہت اسٹرانگلی رکھتی تھی، اور وہ کمپرومائزز اس اپنی پالیٹکس کے اندر، اپنے آئیڈیالوجی کے اندر وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اور یہی ان کے بھائی فضل الدین حسان، آئی ہیو اے گریٹ آنر کہ میں ان کے ساتھ، میری ایسوسیشن رہی ہے رکن الدین حسان کے ساتھ لانگ ٹائم، وسیم الدین سالار کے ساتھ، اور اختر سلطانہ اور اختر صاحب کے ساتھ تو دل لاسٹ ہر بریتھ۔ تو انہوں نے جو شمع جلائی تھی، میری بہن نے ٹھیک کہا کہ وہ بجھنے نہیں دینا چاہیے، اس کو اور روشن رکھنا چاہیے۔ ابھی ہماری منزل نہیں آئی جس کی ہم نے تمنا کی تھی، اس کے لیے ہمیں رواں رہنا ہے، اور جو بھی ہماری ہمت ہے، سکت ہے، دن حالات میں بھی ہے، اس میں اس شمع کو روشن رکھنا ہے۔ اور آج بھی 72 سے لے کر 1972 کے جو مزدوروں کے، کسانوں کے، غریب لوگوں کے، خواتین کے جو معاملات ہیں، جو حقوق ہیں، سو کالڈ جمہوریت ہونے کے باوجود، الیکشن ہونے کے باوجود، کانسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود وہ اپنے حقوق سے ڈپرائیوڈ ہیں، محروم ہیں، ان کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے، جدوجہد جاری رکھنی چاہیے اس مخلوق کے لیے، اور وہی ہمارا کاز ہے، اور اسی کاز پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور اسی کے لیے قدم قدم ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ میں بھرپور انداز میں کامریڈ اقبال سلطانہ کو، ان کی جو سٹرگل ہے، ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے، ان کی جو مستقل مزاجی ہے، اس کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ لانگ ٹائم تک ہماری میموریز میں رہیں۔ تھینک یو۔